رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے جمعے کو آن لائن خطاب کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی غرض سے انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان کے پیٹروکیمیکل شعبے میں $15 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اور پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کے لیے انسانی امداد کے طور پر 300 ٹن اشیاء خورنوش کے 17 ٹرک روانہ کیے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ کی جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کریں گے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کو ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے پالیسی بیان میں اہم عالمی اقتصادی اور سیاسی امور پر پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اجلاس کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، افغانستان کو مستحکم کرنے کے اقدامات، اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے کی روک تھام، بھارت کی طرف سے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں کو روکنے اور ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی مسائل کے حل کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کی غرض سے انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے حزب اختلاف پر زور دیا کہ وہ ملک میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ اس موقع پر شبلی فراز نے کہا کہ ان کی وزارت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ابتدائی نمونہ تیار کیا اور سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کو دعوت دی کہ وہ اس کے کام کرنے کے طریقہ کار کا جائزہ لیں، تاہم انہوں نے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات بل سادہ اکثریت سے منظور کیا جائے گا تاکہ آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے منعقد کیے جا سکیں۔ انہوں نے آج رسال پور میں منعقدہ ایک عوامی جلسے سے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی انتخابات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے اور دھاندلی کے الزامات پر قابو پانے کے لیے آئندہ عام انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل 222 کے تحت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے اور آئین کی دفعہ 218/3 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کروائے اور بدعنوانی کی کارروائیوں کو روکے۔ چینی کمپنیوں نے پاکستان میں پیٹرو کیمیکلز کے شعبے میں $15 ارب کی سرمایہ کاری پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بات سرمایہ کاری بورڈ کی وفاقی سیکرٹری فارینہ مظہر نے آج اسلام آباد میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیاں گوادر میں پیٹرو کیمیکلز کے شعبے میں سرمایہ لگائیں گی، جن میں گوادر سے چین تک انرجی پائپ لائن کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کراچی میں پہلی مرتبہ جدید ٹرانسپورٹ کا نظام متعارف کرا رہی ہے۔ وہ گرین لائن منصوبے کے تحت 40 بسوں پر مشتمل پہلی کھیپ آج کراچی پہنچنے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گرین لائن منصوبے کے تحت 40 مزید بسیں آئندہ ماہ کراچی پہنچیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بسیں 2 ماہ کے اندر چلائی جائیں گی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ کراچی میں 54 کلومیٹر طویل سڑکیں زیر تعمیر ہیں اور کراچی سرکولر ریلوے کی منظوری بھی جلد دی جائے گی۔ اور پاکستان نے آج انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے عوام کے لیے 300 ٹن اشیاء خورنوش سے بھرے 17 ٹرک روانہ کیے ہیں۔ یہ امداد پاکستان کی حکومت کی جانب سے پاک افغان تعاون فورم نے بھیجی ہے۔ پاک افغان سرحد تورخم پر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پاک افغان تعاون فورم کے چیئرمین حبیب اللہ خان خٹک نے بتایا کہ افغانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ بعد میں جلال آباد میں پاکستان کے کونسل جنرل عابد اللہ اور صنعت اور نجی شعبوں کی وزارت کے علاقائی سربراہ مولوی مبریز نے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے ٹرک وصول کیے اور اس نازک وقت میں افغان عوام کی مدد کرنے پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔